الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، باب الاذان کا یہ درس نمبر 6 ہے، اور سابقہ درس میں بات پہنچی تھی حدیث نمبر 4 کے متعلق، جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ عربی جو عبارت ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے حدیث کا مفہوم، ترجمہ، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنساء امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلالا. حدیث کا ترجمہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات 2 مرتبہ یا جفت اور تکبیر میں قد قامت الصلاة کے علاوہ باقی جملہ کلمات کو ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. البتہ مسلم نے قد قامت الصلاة کا استثناء کا ذکر نہیں کیا، اور نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا. امر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا. کس نے حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نسائی کی روایت میں صراحت کے ساتھ آیا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نسائی کی بھی عبارت انہوں نے ذکر کیا پہلی روایت کے بعد، بخاری و مسلم کی روایت کے بعد. بات پہنچی تھی ہاں بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق. بلال رضی اللہ عنہ کا یہ ذکر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اسی لیے اختصاراً ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہ مشہور صحابی ہیں، ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ مؤذن تھے، مؤذن رسول، اتنا اونچا لقب، جبکہ یہ تھے حبشہ کے، ایک غلام تھے. ان کا نام ہے بلال ابن رباح الحبشی، حبشہ کے اثر رہنے والے، القرشی التیمی، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ قریش کے تھے، تحدیداً قبیلہ یا جو چھوٹا خاندان تھا بنو تیم اس کے تھے. تو ان کی طرف نسبت ولاءً، اس کو کہا جائے گا یعنی نسب بالولاء، کہ انہوں نے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کی وجہ سے ان کی نسبت اس خاندان میں ہو گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو مولا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام یا آزاد کردہ غلام. ان کی والدہ کا نام ہے حمامہ، جس کو کہتے ہیں عربی میں حمامہ، کبوتر، کبوتری. بنی جمح، جو بنو جمح یہ جو خاندان ہے، اس خاندان میں یہ لونڈی تھی. انہوں نے یعنی بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام بہت پہلے قبول کیا، جس طرح کی سیرت میں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں. شروع اسلام لانے والے میں بلال رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہوں نے اسلام جب ظاہر کیا، اعلان کیا، تو اس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں ملیں. اور ان کا یہ کون تھا ان کا مالک؟ امیہ ابن خلف، جو معروف اور مشہور ہے کہ شدید گرمی میں مکہ
کی شدید گرمی میں باہر نکالتا تھا، ننگے بدن ریت پر لٹا دیتا تھا، اوپر سے پتھر بھی رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا اپنے دین سے واپس ہو جاؤ، اگر تم پناہ چاہتے ہو اس عذاب سے، اس سزا سے، تو تم اس نئے دین سے واپس ہو جاؤ۔ تب بھی دیکھیے اپنے ایمان میں، اسلام میں سچے تھے، صبر کرتے رہے اور کہتے تھے اس وقت احد احد کی ایک اللہ، ایک رب ہے، ایک ہی ہے عبادت کے لائق۔ یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے اور دیکھا اس تکلیف میں، تو ترس کھاتے ہوئے اللہ کی خاطر انہوں نے خرید لیا اور پھر اللہ کے لیے انہوں نے آزاد کر دیا۔ پھر مشہور ہے مدینہ یہ ہجرت کیے اور پہلا جو غزوہ بدر تھا اس میں شریک رہے، اور سبحان اللہ انہوں نے اپنے وہ مالک جو انہیں اذیتیں تکلیفیں دیتا تھا بدلہ لیا، اور انہوں ہی نے امیہ ابن خلف کو قتل کیا۔ غزوہ بدر کے بعد بھی اور غزوات میں شریک رہے۔ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے یہ مؤذن ہیں، پہلے مؤذن ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے عبداللہ بن ام مکتوم بھی، یہ بھی اذان دیتے تھے۔ رمضان میں دونوں اذان دیا کرتے تھے، یعنی بلال اور ایسے ہی ابن ام مکتوم۔ ان کا واقعہ ایک حدیث مشہور ہے صحیحین امام بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے جنت میں، تو کون سا عمل، کون سی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی بلال رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا، اور وہ شام کا انہوں نے رخ کیا اور وہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا سن 20 ہجری میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اذان دیتے رہے، اور ایسے ہی جب عمر رضی اللہ عنہ شام آئے، ملک شام مشہور ان کا واقعہ ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، تو وہاں طلب کیا گیا اذان دینے کے لیے، تو انہوں نے اذان دیا تو اس دن سے زیادہ رونے والوں کو، یعنی اس قدر وہ روئے ان کی وہ اذان، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے، اس لیے ان کی اذان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو دیا کرتے تھے، سب سنتے تھے، تو بہت روئے کہ اس قدر نہیں دیکھا گیا رونے والوں کی تعداد۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ انہیں طلب کیا ملک شام سے کہ مدینہ آئے، اور ان سے کہا گیا کہ اذان دو، تو اذان دینے کی جب انہوں نے ہمت کی تو پورا نہیں کر سکے، وہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اذان پورا نہیں کر سکے۔ بہرحال بلال رضی اللہ عنہ کے اور بھی واقعات ہیں، اور یہ مختصراً ان کا ترجمہ تھا۔ آگے بڑھ رہا ہوں اور جو یہ الفاظ ہیں ان الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ امر بلال ان یشفع الاذان، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات، اذان کا ہر کلمہ 2 مرتبہ ادا کریں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کہا جائے کہ ہر کلمہ جفت ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 4 مرتبہ۔ تو مراد ہے یعنی تمام کلمات اذان اس کو جفت ادا کیا جائے، یعنی 2 4 یہ ہوتا ہے جفت، تو اس میں اللہ اکبر کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ۔ پھر ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ تو یہاں بھی ایک سوال ہے کہ کہاں یہاں جفت ہوا یا 2 مرتبہ ہوا؟ تو مراد ہے اغلب، اکثر، سوائے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مسئلہ اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے، کسی نے نہیں کہا کہ اس حدیث کے روشنی میں کسی نے نہیں کہا ان یشفع الاذان سے لا الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ پڑھا جائے، محل اجماع ہے۔
تو یشفع الاذان، اذان کے ہر کلمات 2 مرتبہ یا جفت ادا کیے جائیں، مراد سوائے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے لا الہ الا اللہ کو کیوں نہیں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تمام اذان کے کلمات ڈبل ہیں، 4 ہیں، سوائے یہ، کیا وجہ ہے؟ ہاں بہت صحیح، وحدانیت کے لیے، مزید تأکید کے لیے، ذہنوں میں یہ بات کو ڈالنے کے لیے کہ عبادت کا مستحق صرف رب العزت ہے، تو لا الہ الا اللہ مزید تأکید ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ہے، اللہ ایک ہے، اور یہ بھی جس میں وحدانیت ہے وہ بھی ایک ہی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ اہل علم نے یہ فائدہ مستنبط کیا۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ شریعت کے اکثر احکام میں یہ وتر پایا جاتا ہے، طاق سے ختم ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ دن کی نماز ختم ہوتی ہے کس نماز سے؟ مغرب کی نماز سے، اس لیے یہ وتر ہے، دن کی نمازوں کا یہ وتر ہے، اور رات کی نمازیں ختم کی جاتی ہیں وتر سے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نماز کے علاوہ روزہ بھی کہتے ہیں وتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پورے سال میں کتنا مہینہ روزہ ہے؟ 1 مہینہ، تو یہ وتر ہوا، طاق ہوا۔ ایسے ہی حج بھی کہتے ہیں وتر ہے، طاق ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جو مین رکن ہے میدان عرفہ میں ٹھہرنا، وہ 1 ہی دن ٹھہرتے ہیں۔ پھر ایسے ہی بقرعید کے دن وہ 1 ہی دن ہے، اصل جو ہے ایام التشریق وہ 3 ہیں۔ یہ کچھ اہل علم اس طرح کہتے ہیں، اغلب احکام بھی ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، یعنی اقامہ کے جو الفاظ ہیں ایک ایک مرتبہ کہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اقامہ، اقامت، تکبیر، یہ پورے الفاظ اس کے ایک ہی ایک مرتبہ ہیں، یا اس میں طاق ہیں سب، یا کچھ جفت بھی ہیں؟ اچھا، قد قامت الصلاۃ کے علاوہ؟ ہاں، اللہ اکبر، صحیح۔ تو یوتر الاقامہ مراد یہ ہے کہ اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ ہوں، مکرر نہ کریں، ڈبل نہ کریں، تو وہ طاق ہوگا۔ مراد ہے اکثر کلمات اذان، اکثر کلمات اذان، اس لیے کہ اس میں جو تکبیر ہے اللہ اکبر وہ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ۔ پھر الا الاقامہ، سوائے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس سے ٹوٹل پورے اذان کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہتے ہیں، سوائے اللہ اکبر اور قد قامت الصلاۃ، اس کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ الا الاقامہ، پھر سے سوال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ صحیح جواب کون دیتا ہے۔ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةِ، اقامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ پڑھے جائیں، کہے جائیں۔ مراد ہے تمام کلمات، سوائے کیا؟ سوائے پہلا وَيُوتِرَ الْإِقَامَةِ، تمام کلمات سوائے کون سے کلمہ؟ غلط، ہاں آگے نہیں جائیں، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةِ پر ٹھہریں آپ، آگے نہیں جائیں۔ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةِ کہ اقامت کے تمام کلمات ایک مرتبہ پڑھے جائے، لیکن حقیقت میں ایک، ہاں سوائے، ہاں سوائے اللہ اکبر، سوائے اللہ اکبر اور حدیثوں سے لیا گیا۔ پھر اس کے بعد الا الاقامہ قد قامت الصلاۃ۔ اچھا، تو اس طرح وَيُوتِرَ الْإِقَامَةِ الا الاقامہ یعنی قولہ قد قامت الصلاۃ۔ اچھا، یہ کس نے کہا یعنی قولہ قد قامت الصلاۃ؟ اچھا، بخاری مسلم، ابن حجر، صحیح۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کہا، یعنی تشریح کر رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ، کہہ رہے ہیں کہ مراد ہے دوسرا الاقامہ کا لفظ، پہلا اقامہ کا لفظ سے مراد کیا ہے؟ تکبیر، پوری اقامت، اور دوسرا اقامہ کا لفظ سے مراد کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ کا لفظ۔ تو
ظاہر یہی ہے کہ یہ ابن حجر رحمہ اللہ تشریح کر رہے ہیں، لیکن ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے، ابن خزیمہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، اور ابن حجر کوئی ضرور نہیں جتنے روایت کی سب کا حوالہ دیں، انہوں نے حوالہ بھی صرف دیا متفقن علیہ ہے کہ نہیں، خاص اگر بخاری مسلم ہے تو اور کتب کی طرح حوالہ نہیں دیتے ہیں ابھی بھی اہل علم، بخاری یا مسلم میں ہیں تو دونوں یا دونوں میں سے ایک اسی کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو ابن خزیمہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اس طریق سے، طریق ایوب وہی طریق ہے جو روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے، جو روایت کرتے ہیں انس سے، ان کا لفظ ہے کانا بلال یثنی الاذان ویوتر الاقامہ الا قولہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان کو یثنی کا ادھر معنی ہو گیا ایسا دو مرتبہ، پھر کہا جائے گا سوائے اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، ویوتر الاقامہ، اور اقامہ کے الفاظ ایک مرتبہ پڑھتے تھے سوائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس سے واضح ہوا کہ یہ انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اب ادھر سوال ہے کیوں قد قامت الصلاۃ کو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ الاصل پورے الفاظ یا کلمات اقامت کے ایک مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، کیوں قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ؟ کیا حکمت؟ ہاں اس لیے وہی مقصد ہے، وہی مراد ہے، اب نا جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو وہی مراد ہے، اسی لیے اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ مقصد اقامت کا کیا ہے؟ نماز شروع ہونے والی ہے، نماز قائم ہو رہی ہے، شروع ہو رہی، اسی لیے مزید اس کا اہتمام کیا گیا، مزید اس کی تاکید کی گئی۔ اب ادھر ایک اور سوال ہے، اذان کے الفاظ کیوں ڈبل ہیں یا 2 مرتبہ ہیں اور اقامت کے ایک ہی مرتبہ ہے؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ کیوں دونوں میں فرق ہے؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ کیوں نہ اقامت کے بھی وہی الفاظ ہوں اتنے ہی؟ اس لیے اذان سے مراد دور جو ہیں لوگ ان کو بلانا، تو اسی لیے الفاظ زیادہ ہونے چاہیے، ٹائم بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ اور اقامت اس لیے الاصل مسجد میں پہنچ گئے ان کے لیے ہے، تو پھر ادھر اب اتنا طول یا ڈبل پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ حقیقت میں الاصل جو حاضر ہیں ان کے لیے الاصل یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مراد اور بھی جو ابھی تک نہیں آئے وہ جلدی اب کریں، لیکن الاصل وہ حاضرین کے لیے ہے۔ اور اذان جو ہے الاصل جو دور ہیں، جو بزی ہیں، کاموں میں بزی ہیں، گھروں میں بزی ہیں، گھروں میں سو رہے ہیں، ان کے لیے ہے، اسی لیے اس کے الفاظ لمبے ہیں، کلمات بھی ڈبل ہیں، اور اقامت اس لیے حاضر ہو گئے تو ان کے لیے اسی لیے اس کے الفاظ ایک مرتبہ ہیں یا کلمات۔ اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات جفت ہونے چاہیے یا 2 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے سوائے کلمت التوحید لا الہ الا اللہ، جس طرح کی واضح کیا گیا۔ اور اقامت میں تکبیر میں وترن پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پڑھا جائے گا اس کے پورے کلمات سوائے تکبیر شروع میں اور اخیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ سے پہلے اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ کہا جاتا، اور ایسے ہی قد قامت الصلاۃ، تو یہ 2 مرتبہ ہوں گے اور باقی ایک مرتبہ۔ اس کا ٹوٹل اقامت کے کلمات کتنے ہو جائیں گے؟ 11 کلمات۔ اور دونوں میں فرق واضح کیا گیا، اس لیے کہ اذان سے مقصد ہے دور والوں کو بلایا جائے، اسی لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اذان دینے کے وقت مؤذن بلند اونچے جگہ سے اذان دے، اور پہلے یہ جو مینارے ہیں مینارے کے اوپر چڑھتے تھے یا چھت پر چڑھتے تھے، اور اب اس لیے کی سہولت ہو گئی تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر اسی لیے تھا، اسی لیے مؤذنین کے صفات میں کہ اس کی آواز بلند ہو، ایک اہم صفت، تو اونچے جگہ سے بھی اذان دے، بلند آواز میں دے، اور ایسے ہی
آرام سے اذان دے، یعنی جلدی اذان نہ دے، اس کے اندر یعنی آرام سے جملے اس کو پڑھیں، اس کو کھینچے تاکہ کچھ وقت لمبا ہو جائے اور سب تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اور اس کے بالمقابل جو اقامت ہے، اس لیے کہ وہ حاضرین جو مسجد میں اب حاضر ہو گئے ان کے لیے الاصل ہے، تو اس کو متوسط، اوسط، درمیانہ انداز میں کچھ یعنی رفتار کو بڑھاتے ہوئے پڑھنا چاہیے، اور ایسے ہی تکرار نہیں کرنی چاہیے، ڈبل نہیں پڑھنا چاہیے سوائے تکبیر اور قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ پہلا سبق اور پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا سبق، دوسرا فائدہ، ادھر اس لفظ پر غور کریں، یشفع الاذان۔ یشفع الاذان کا معنی کہا گیا جفت، تاکہ تکبیر داخل ہو جائے اس میں، اور بھی حدیث کے روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ دو دو مرتبہ، جس طرح کی وہ روایت میں نے ذکر کی ابن خزیمہ کی، کان بلال یثنی الاذان۔ اس سے کچھ اہل علم نے استدلال کیا کہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ۔ تو اب بہتر ہے کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، پھر دوسری سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یا ایک ایک سانس میں چاروں الگ الگ پڑھے، یا مزید پھر سے اسی کو دہرا رہا ہوں، آج مکہ اور مدینہ میں یا اکثر عالم اسلام میں خاصتاً جو آواز کو، اذان کو خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ہی سانس میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہاں کچھ مساجد میں خاصتاً جو کچھ بوڑھے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کون سا صحیح ہے؟ دونوں میں زیادہ کیا صحیح ہے؟ پہلا والا صحیح ہے۔ اس حدیث کے روشنی میں یشفع الاذان کی 2 مرتبہ کچھ اہل علم نے اس سے استدلال کیا، اگرچہ اتنا ظاہر نہیں ہے، اتنا حقیقت میں اس میں قوت نہیں ہے، اس لیے مراد ادھر ہے کلمات الاذان وہ ڈبل ہونے چاہیے، لیکن استدلال کیا کچھ اہل علم نے کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اور اس طرح یہ اس لفظ سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور اس سے واضح ایک دوسری دلیل ہے ان کی، جو امام مسلم نے روایت کی، حدیث نمبر 385، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر، پھر تم میں سے جس نے کہا اللہ اکبر، پھر حدیث پوری کر لیتا ہوں، ادھر یہ اتنا سمجھ گئے ہوں گے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن جب کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور سننے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر سننے والا کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور سننے والا کہے کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو کہتے ہیں اس کی کیا دلیل؟ حی علی الصلاۃ، یہ دلیل ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اور سننے والا کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر، پھر سننے والا کہے اللہ اکبر، پھر جب کہے لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، من قلبہ اپنے دل سے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گئے۔ ادھر جو فقہی مسئلہ مکمل کرنے سے پہلے بھائی ادھر ذرا ٹھہرتے ہیں، ہم میں سے کتنے اس طرح غافل رہتے ہیں، اتنی اذانیں سنتے ہیں اتنے مساجد میں، اور کسی ایک مؤذن کے پیچھے پڑھنے کی، دہرانے کی توفیق نہیں ہوتی، اتنی بڑی فضیلت، جنت میں داخل ہو گئے، اور یہ حکم عام ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے۔ اچھا، تو اب اصل جو مسئلہ تھا کہ اللہ اکبر ایک اذان، ایک
سانس میں ہونی چاہیے، اس کی یہ دلیل ہے کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تم ایسے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اخیر میں بھی جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ بہتر ہے، اقرب الی الصواب ہے۔ اور یہی المبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی تحفۃ الاحوذی میں ذکر کیا اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے۔ یہ جو دوسری حدیث ہے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ مؤذن یہ جو تکبیر ہے، دو تکبیر کو ایک سانس میں ادا کرے گا۔ اور کچھ مشائخ جس طرح اپنے ایک شیخ حیات کبار العلماء میں ہیں شیخ عبد الکریم الخضیر بھی حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث کے روشنی میں اقرب ہے، لیکن اس کے بالمقابل اور اہل علم اس کا پورا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، الگ الگ ہونا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہیں ادھر مراد جو حدیثیں ہیں اللہ اکبر، یہ مراد تھوڑی ایک سانس میں اذان دینا، مراد ہے امام مؤذن کے پیچھے پڑھنے کی بات آئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس میں کوئی واضح دلیل نہیں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر الگ پڑھو، اللہ اکبر یا اللہ اکبر ایک سانس پڑھو۔ مثلا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھا، نہیں آتا ہے یہ، تو کہتے ہیں الاصل ہر جملہ الگ الگ ہونا چاہیے، اور بھی اس میں عقلی جواب وہ دیتے ہیں۔ لیکن واللہ اعلم مسلم شریف کی یہ جو حدیث ہے اس میں قوت ہے، اس میں قوت ہے، اور عقلی اجتہاد کرنے کے بجائے اس حدیث پہ عمل کرنا یہ زیادہ اولیٰ ہے۔ تو واللہ اعلم یہ عمل کرنا یہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے طرح بھی اذان دے رہا تو مقصد تکبیر 4 مرتبہ کہنا ہے، اگر اس نے 4 سانسوں میں کہا یا 2 سانسوں میں کہا تو اس میں اشکال یا حرج نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ یہی ادھر ہی کے اذان کی طرح اپنا لڑکا ایک مرتبہ ہندوستان گیا تو اس نے اذان دیا یہیں کی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لوگوں نے اس کو روک ہی دیا کہ تمہیں اذان ہی نہیں دینے آ رہا ہے، اور اس کو اذان ہی نہیں دینے دیے، پھر ایک دوسرے نے اذان دیا۔ یہ بھی اسی لیے کہتا ہوں دیکھیں علم ایک سمندر ہے، آپ کے اندر وسعت ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک طریقہ جو ہے تو وہی صحیح، اس کے علاوہ سب باطل ہیں، سب غلط ہیں، نہیں، کچھ اہل علم کہتے ہیں وہی صحیح ہے، اور اس میں استدلال کرتے ہیں کہ ایک عالم ہیں علماء مالکیہ میں جن کا نام محمد بن احمد الراعی الاندلسی، جن کا انتقال سن 853 ہجری میں ہوا، سن 853 ہجری میں، انہوں نے انکار کیا جو ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو کچھ اہل علم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہاں سے 2 سانس میں، یہ اب اس سے واضح ہوا کہ اس زمانے میں ایک سانس میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہتے تھے، لیکن انکار کیا انکار کرنے والوں نے کہ یہ صحیح اور درست نہیں۔ تو بہرحال اس میں دونوں کیا، لیکن اقرب الی الصواب یہی ہے کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اس طرح یہ حدیث کے مطالبات مکمل ہو گئی، وقت بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک محمد۔